پر لکھتا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو اس آیت کا مصداق ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری، مرزا کہتا ہے کہ یہ آیت حقیقت میں اس کا مصداق میں ہوں. حقیقت الوحی صفحہ 102 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انا اعطیناک الکوثر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا جب نبی کا ابراہیم فوت ہوا تھا، کفار نے میرے آقا کو تانے دیے تھے، دم کٹا کہا تھا، تو مالک نے نبی کو یہ عظیم بشارتیں دی تھی انا اعطیناک الکوثر. لیکن یہ جھوٹا کذاب و دجال کہتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ حکم مجھے سنایا گیا ہے. اراد اللہ ان یبعثک مقاما محمودا. مقام محمود جنت کا سب سے اعلی مقام جو حق ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے عطا ہونا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ کذاب کہتا ہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے کہا کہ مقام محمود پر میں تجھے مقرر کروں گا، تیرا ٹھکانہ مقام محمود ہوگا. جس نے اللہ کی شریعت کو بدلا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اس کا ٹھکانہ مقام محمود نہیں بلکہ جہنم کا آخری گڑھا ہوگا. یہ اللہ کا بھی دشمن، یہ رسولوں کا دشمن، یہ امت اسلام کا دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا. صفحہ 79 پر لکھتا ہے حقیقت الوحی کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی کہ تمہیں غلام احمد قادیانی کے پیچھے چلنا پڑے گا پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان فرماتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں، بلکہ یہ آیتیں ساری تمہارے لیے اتری ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. تو اللہ کی طرف دعوت دینے والا چمکتا ہوا سورج جس کا چہرہ ہی کالا سیاہ تھا، جو آنکھوں کا بھی بھینگا تھا، وہ مقابلہ کرتا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول جس کو حسان کہتے ہیں اے نبی میری آنکھ نے نہیں، عرب کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اور آپ سے زیادہ حسین کو کوئی دیکھے تو کیسے دیکھے کہ آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورتی میں، اپنے حسن میں نہ ان جیسا حسین نہ پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے. کائنات کی سب سے حسین تری شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مرزا جو شکل سے بھی کالا، جس کی ایک آنکھ بھی بھینگی، جس کو مرزا بشیر کہتا ہے کہ وہ ترچھا دیکھا کرتے تھے. یہ ترچھا دیکھنا کیا چیز ہے بھائی؟ تو سیدھا لکھنا یہ بھینگا تھا. کہتے پکے گندمی رنگ کا تھا. گندمی رنگ کا کیوں کہتے ہو؟ کہو یہ کالا ٹیٹ تھا، چمکتا تھا روشنی میں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ پیارا چہرہ عطا کیا تھا کہ اس کو نظر بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، نظریں جھک جایا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کہتا ہے نبی کو 3000 معجزے ملے، مجھے 3 لاکھ ملے. یہ تمام آیات مرزا اس پہ دعوے دار ہے کہ یہ ساری آیتیں میرے بارے میں نازل ہوئی. آئیے ذرا اس کی ایک کتاب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا جاؤں، اور کتاب کا نام بھی تذکرہ ہی ہے. اس کے صفحہ 794 کے اوپر مرزا صاحب لکھتا ہے، کہتا ہے صاحبزادہ پیر سراج الحق جمال نعمانی نے بیان کیا، ایک روز مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت وسیع موعود علیہ من اللہ ما یستحق اس کے پاس کھڑا تھا. جب نماز کا سلام پھیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میری دائیں ران پہ رکھ کر فرمایا، صاحبزادہ اس وقت میں اطیات پڑھتا تھا کہ میری طرف یہ الہام ہوا اور الہاماً میری زبان پہ یہ جاری ہوا، صلی اللہ علیہ وعلی محمد. اے مرزا اللہ تجھ پہ بھی درود بھیجتا ہے اور محمد پہ بھی درود بھیجتا.
انا للہ و انا الیہ راجعون. صفحہ 168 پر اسی کتاب تذکرہ کے اندر مرزا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی. اب وہ کس فرشتے کے ذریعے خبر آئی اس کا ایک بہترین سا نام آپ کو سناؤں گا. نبی کے اوپر خبر آتی تو کون سا فرشتہ آتا؟ جبرائیل. اور اس کے اوپر جب خبر آتی اسی تذکرہ کے اندر لکھا ہے کہ جو وہ میں ایک دن بیٹھا تھا, پیسے نہیں تھے اور بالکل جیب خالی تھی, تو اچانک ایک آیا اور مجھے پیسے دے کر چلا گیا. یہ جو پیسوں والا فرشتہ ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. جے ہو جا نبی اوہو جے فرشتے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں جے ہو جا منہ اوہو جی چنڈ. ادھر آن واسطے ٹیچی لبیا اور کوئی نہیں لبیا. وہ کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی نبی آ کر مجھے پیسے, ٹیچی ٹیچی فرشتہ آ کر مجھے پیسے دے کے جاتا. صفحہ 168 پہ لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خبر دی یصلون علیک صلحاء العرب وابدال الشام وتصلی علیک الارض والسماء ویحمدک اللہ من عرشہ. تجھ پہ عرب کے صلحاء سلام کہتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. شام کے ابدال درود پڑھتے ہیں. سمجھ لیجئے ان آیات سے یہ کس پارٹی کا ہے. یہ وہیں سے بھاگ کر آیا ہے. اس نے دیکھا یہاں دال نہیں گلنے والی, یہاں زیادہ گلے گی. یہ ابدال, یہ کتب, یہ غوث, یہ ایک ہی برادری ہے. اس نے ڈھنڈورا پیٹ دیا, وہ بیچارے بیٹھے رہ گئے, اب یہ ڈھنڈورا نہ پیٹ سکے. اور تجھ پہ زمین بھی سلام کہتی ہے, آسمان بھی سلام کہتا ہے, اور اللہ اپنے عرش سے تیری تعریفیں بیان کرتا ہے. یہ تو پہنچ چکا ہے وہاں, اور ہم بھی جب پہنچیں گے پھر دیکھیں گے تجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے یا فرشتوں کی جوتیاں روزانہ پڑتی ہیں. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کوئی شخص نہ دنیا کے اندر عزت پا سکتا ہے نہ آخرت میں عزت. یہی وجہ ہے اس کی موت جہاں پر ہوئی وہ سب جانتے ہیں. مرتے ہوئے بھی گندگی کے مقام پہ مرا. باتھ روم کے اندر اس خبیث کی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مباہلے کے بعد اس کی موت حمام اور باتھ روم اور گندگی کے اندر واقع ہوئی. صفحہ 282 پہ لکھتا ہے اسی کتاب تذکرہ کا, کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ آیت خاص میرے واسطے اتری ہے جو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام دیا کہ اے نبی تیرے ذکر کو, تیرے مقام کو ہم نے بہت بلند کیا. جہاں تک اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ آواز گونجے گی وہاں تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی رہے گی. نماز میں, آذان میں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند ہوگا تو رسول کی رسالت کا آوازہ بلند ہوگا. تکبیر میں اللہ کی وحدانیت کا آوازہ بلند ہوگا تو محمد علیہ السلام کی رسالت کا آوازہ بلند ہوگا. یہ شان رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتا ہے نہیں یہ شان میری ہے, اللہ نے مجھے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم کہتے ہیں یہ واقعی شان تیری ہے کہ مسلمان صبح اٹھ کے بھی تجھ پہ جوتیاں مارتے ہیں, رات کو سوتے ہوئے بھی جوتیاں مارتے ہیں. اسے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے اس خبیث کی خباثت کو ننگا کر رہے ہیں, اور قیامت تک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اس گستاخ پر, اس دجال پر, اس کے کذاب پر لعنتیں بھی برساتے رہیں گے اور اس کے گندے عقیدوں کو کھولتے بھی رہیں گے. یہ موضوع توہین رسالت کا ہے, وگرنہ اسی حقیقت الوحی سے میں آپ کو دکھاؤں اس خبیث نے توہین رسالت سے پہلے اللہ کی توہین کرتے ہوئے کہا اللہ نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلت روحی, انت منی بمنزلت جسدی, انت منی بمنزلت ولدی. اے غلام احمد تو میری روح کی طرح ہے, تو میرے جسم کی طرح ہے, تو میرے بیٹے کی طرح ہے. تکاد السماوات یتفطرن, قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمین پھٹ جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, تم ظالموں نے اللہ کے بیٹے بنائے. تمہارے کفر کے اس جملے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی. اس ظالم نے رسول کی توہین سے پہلے عرش والے اللہ کی بھی توہین کی ہے. کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ ہم نے تیرے مقام کو بلند کیا. اسی کتاب کے صفحہ 626 پہ اسی طرح کی بکواس کرتا ہوا لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے کہا یا احمد فاضت الرحمت علی شفتیک انک باعیننا یرفع اللہ ذکرک. اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی. یہ رحمت ہی جاری کی گئی جس سے تو انگریزوں کی تعریفیں کرتا, جس سے انگریزوں کو راضی کرنے کے لیے جہاد کو منسوخ کرتا ہے. اور مجھے کہا کہ خدا تیرا ذکر بلند کرے گا. یہ مرزے کی اپنی کتاب ہے, کسی کا ترجمہ نہیں ہے.
یہ مرزے کی اپنی کتاب ہے، کسی کا ترجمہ نہیں ہے، یا اس کے بیٹے بشیر کی لکھی ہوئی باتیں نہیں، خود لکھتا ہے کہ خدا تیرا ذکر بلند کرے گا۔ کیوں جی؟ اللہ کے پیارے ناموں میں سے خدا کوئی نام ہے؟ جس چوڑ نو اینا نہیں پتا کہ اللہ کے نام ہے خدا نہ کوئی نہیں، وہ کہتا میں نبی بھی ہے۔ جسے اللہ کا تعارف نہیں وہ مقام رسالت پہ ڈاکہ مارتا ہے، یہ فارسیوں کے نام اٹھا کر رب کی طرف منسوب کرتا ہے، کہتا ہے خدا نے کہا خدا تیرا ذکر بلند کرے گا۔ صفحہ 634 کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مرزا غلام احمد کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ قرآن جو تم پڑھتے ہو یہ کتاب تو خدا کی ہے، یہاں بھی لفظ خدا ہی استعمال کیا اس نے، کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو جبرائیل لے کر آیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے اپنے صحابہ کو سنایا اور یاد کروایا۔ یہ اللہ کا کلام میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والا جس کو جبرائیل لے کر آیا، اور یہ ظالم قرآن پہ الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے جو قرآن تم پڑھتے ہو وہ کلام تو اللہ کا ہے لیکن زبان میری ہے، میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ کا بھی گستاخ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 629 صفحے پر لکھتا ہے جری اللہ فی حلل الانبیاء بشرا لک یا احمدی انت مرادی ومعی سرک سری، کہتا ہے یہ رسول خدا ہے، تمام نبیوں کے پیرائے میں یعنی ہر نبی کی ایک خاص صفت اس میں موجود ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جتنی صفتیں دی ہر نبی میں سے ایک ایک صفت اکٹھی کر کے مرزا غلام احمد کو بھی دے دی۔ اے مرزا تجھے بشارت ہو، اے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ رب جس کے ساتھ ہو وہ باتھ روم میں مرا کرتا، رب جس کے ساتھ ہو وہ باتھ روم میں مرا کرتا، رب جس کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ تو شیطان ہے، اور شیطان ہمیشہ گندگی کے اندر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جہنمی جب جہنم میں جانے لگیں گے وہ کہے گا میں تے انگلی لائی تھی تسی میرے مگر ٹورے سو، میں تمہیں کب لے کر آیا ہوں، میں نے تمہیں بلایا تھا تم چل پڑے، اب مجھے کچھ نہ کہو، جو کہنا اپنے آپ کو کہو۔ اور یہ اللہ عز و جل پر تہمت لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے کہا انت مرادی ومعی، کہ تو میری مراد ہے اور تو میرے ساتھ ہے۔ صفحہ 596 اسی کتاب کے صفحہ 596 پر لکھتا ہے اس کے مقام کو، کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ اس کے مقام کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھ، مرزے کے مقام کو حقارت سے نہ دیکھو، کہ اس کے مقام پر تو رسولوں کو بھی ناز تھا، سارے انبیاء فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے، مرزا غلام احمد کو وہ مقام دیا۔ اس کے مقام پر تو انبیاء کو اور رسولوں کو ناز تھا، تم اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، یہ انبیاء پر بھی تہمت ہے۔ اس کے مقام سے تو شیطان ناز کرے گا کہ ہاں اب جہاں جہاں یہ جا رہا ہے اس کی آواز پھیل رہی ہے، وہاں شیطان کو جانے کی ضرورت، یہ اس کا کارندہ ہے جو دنیا والوں کو گمراہ کرتے ہوئے پھرتا ہے۔ صفحہ 635 پہ اسی کتاب کے صفحہ 635 پہ لکھتا ہے کہ یہ قرآن میرے ہی منہ کی باتیں ہیں۔ صفحہ 654 پہ لکھتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میرے پاس بھیجا، جانی آئیل واختار واراد، کہ اس جگہ آئل سے مراد اللہ تعالیٰ نے جبریل کا دوسرا نام رکھا ہے۔ یہ میرے پاس جبرائیل آتا لیکن اس کا نام جبرائیل نہیں بلکہ آئل ہوتا، اور وہ بار بار میرے پاس وحی لے کر آتا، اور میرے منہ سے جو باتیں نکلتی وہ آئل فرشتے کی باتیں اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی ہوتی۔ 631 پہ اسی کتاب کے پھر اپنے آپ کو انہی دعووں کے اندر شامل کرتا ہے کہ میرے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے یہ اللہ ہی کی باتیں ہیں، میرے منہ کا کلام ہے۔ اذا نصر اللہ المؤمن جعل له الحاسدین فی الارض
چونکہ اللہ نے تیری مدد کی ہے، تو مومن ہے، تیری مدد کی ہے، اب جو جو تیرے خلاف ہے وہ حقیقت میں حسد کی وجہ سے تیرے خلاف ہے، وہ تجھ سے حسد کرتے ہیں۔ 526 کے اوپر اس فرشتے کا حال بیان کرتا ہے جس فرشتے کا میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ وہ